کے سامنے ایک جھلک آپ کی آ جائے تو میری دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا عاشق کا معاملہ ہوتا ہے، کیا محبت کرنے والوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آخری وقت ہے، ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا۔ دنیا جب بیمار ہوتی نا دنیا دار، تو لوگ کہتے ہیں اس کی بیٹی کو لا کر سامنے کھڑا کرو، اس کے بیٹے کو سامنے لا کر کھڑا کرو، اس کے بھائیوں کو سامنے لا کر کھڑا کرو، فلاں کو سامنے لا کر کھڑا کرو۔ لیکن جب عاشق بیمار ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اب چھوڑ دو رستہ، اس کی نظریں بیٹے بیٹی کو نہیں، اس کی نظریں گنبد خضرے والا کا گنبد خضرا والے کا رستہ تک رہی ہے۔ اور یہ دل میں کہہ رہا ہے اللہ اکبر کہ یا رسول اللہ جوخ زیبا دکھا دیجئے میرے آقا۔ اللہ اکبر۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت ایسی ہو جس پر زمانہ رش کرے، موت ایسی ہو جس کے جانے کے بعد دنیا داروں کی زبان پر اس کی تعریف کے نغمے جاری رہے، اس کے جانے کے بعد دنیا دار اس کی واہ واہ کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب میں کچھ دن پہلے یہاں بیٹھنے کے لیے آیا تھا، فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا تھا اپنے یہاں احمد جی کے یہاں جب پروگرام تھا، اس دن میں عمر الدین جی کے یہاں فاتحہ پڑھنے آیا تو میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ پیر صاحب قبلہ، سید صاحب قبلہ، اللہ اکبر، کہ بیٹھکوں میں جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کسی کی معاملے کی تعریف ہوتی ہے، کبھی کسی کی پنچایتی ہوتی ہے، کبھی کسی کی راجنیتی ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر۔ اور جب عمر الدین جی کے یہاں میں آیا تو میں نے ایک الگ معاملہ دیکھا، پڑوسی بھی تعریف کر رہا ہے، رشتہ دار بھی تعریف کر رہا ہے، بھائی بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے تینوں بھائیوں نے مل کر جو آپ کی تعریف کی ہے، آپ کے بیٹوں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ چلو مولانا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صاحب بھائی تو تعریف کریں گے ہی، بیٹے تو تعریف کریں گے ہی، لیکن اللہ اکبر، عمر الدین کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ مسجد سے لے کر گلی، گلی سے لے کر بازار، بازار سے لے کر کوچہ، کوچے سے لے کر آپ کہاں تک دیکھیں گے، عمر الدین جی کا جب معاملہ آتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے ہماری قوم سے نمازی چلا گیا ہے، ہماری قوم سے ایک نیک آدمی چلا گیا ہے، ہماری قوم سے ایک وہ وفادار چلا گیا کہ فجر کے وقت میں ساری دنیا نیند کے تہوں میں غرق ہوا کرتی تھی، اور وہ مولا علی کی سنت ادا کرتے ہوئے نوکھا کی گلیوں میں نمازیوں کو اٹھایا کرتا، اور صبح نمازی کہتے عمر الدین کون اٹھتا ہے تیری آواز پر؟ ارے کوئی نہیں اٹھتا، کیوں بند نہیں کر دیتا؟ تو دیوانہ ایک ہی بات کہتا تھا، کوئی اٹھے یا نہ اٹھے میں اپنی ذمہ داری نبھاتا رہوں گا۔ کوئی اٹھے یا نہ اٹھے میں اپنی ذمہ داری نبھاتا رہوں گا۔ میں کہاں رکتا ہوں؟ فرش و عرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا، حد پرواز سے۔ کبھی وہ صدیق کی سنت ادا کر رہے ہیں، کبھی وہ عمر کی سنت ادا کر رہے ہیں، کبھی وہ عثمان و علی کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ نوکھا والوں، میں اس موت کو سلام کرتا ہوں، میں اس موت کو سلام کرتا ہوں، خدا کی قسم کہ جس کی موت اور جس کی صالحیت کی، جس کی پاکیزگی کی، جس کی نیکیوں کی گواہی ایک سید زادے سے لے کر امام نوکھا کے، عالم نوکھا کے دے، اسی وقت میری آنکھ سے گرنے والا آنسو پکار اٹھا، عمر الدین تیری موت کو سلام۔ یہ بیان اللہ اللہ سبحان اللہ، عمر الدین جی تیری موت کو سلام۔ یہ بولنے والا عامر نہیں بول رہا ہے، یہ بولنے والے جمشید صاحب نہیں بول رہے ہیں، یہ بولنے والے عبدالستار صاحب نہیں، یہ بولنے والے حاجی سلیم صاحب نہیں، یہ بولنے والے محمد علی اتاری صاحب نہیں، یہ بولنے والے ہمارے بلال صاحب نہیں، یہ بولنے والے مستقیم صاحب نہیں، یہ بولنے والا یہ نبی کی اولاد نہیں۔ عمر الدین یہ تیری نیکیاں بلوا رہی ہے، یہ تیری صالحیت بلوا رہی ہے، اور میری آنکھ سے گرنے والے آنسو نے کہا عمر الدین تیری موت کو سلام۔ یہ ان کا بیان اور تقریر نہیں ہے، بلکہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ تجھے جنت کی دہلیز تک پہنچا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔
عالم جس کی تعریف کرے, ہاں عالم جس کی تعریف کرے, امام جس کی تعریف کرے, مولانا جس کی تعریف کرے, کیا تعریف کہ وہ نمازی تھے. مچل کے بولو یار, مچل کے بولو. ہم تو کہتے ہیں یا خدا ہم تیرے دربار میں سر اس لیے جھکاتے ہیں کہ یہ زمین گواہی دے, یہ دیواریں بولے, یہ سیمنٹ اینٹ کے ٹکڑے بولے, یہ وضو کا گرنے والا پانی بولے, یہ زمین کے صفحے بولے, یہ کپڑے کا ٹکڑا بولے کہ میں نے نماز پڑھی تھی, میں نے سجدہ کیا تھا. جمعہ پڑھو تو جمعے کو گواہ بناؤ, نماز پڑھو تو نماز کو گواہ بناؤ. عمر دین جی کا معاملہ دیکھو کہ امام جس کی نمازوں کی گواہی دے. یہ زندگی ہو صاحب, یہ زندگی ہو. عابد عامر صاحب بتا رہے تھے قرآن کی تلاوت, کیا بولو. اب میں تھانہ پوچھوں اگر کہ ایمانداری بتائیں آپ دیکھیں نہیں کتنا دن ہو گئے. اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جس بیندڑی کو لاتے ٹائم سسرا کوک کوک کر کہتا تھا قرآن پٹوڑی لے رہے ہوں, ضرورت قرآن پٹوڑی ہے, چھوڑی ری بہو جی کی اب آپ تھانی دعا سے قرآن پٹوڑی ہے, صرف لاتے وقت چیختا رہا قرآن پڑھی ہوئی ہے. گھر میں لانے کے بعد کبھی اس سے کہا تک نہیں کہ تو قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی, پوچھا تک نہیں کہ تو قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. اپنی اولادوں کو مدرسے میں قرآن پڑھوا دیا, گھر میں کبھی قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں بٹھایا. ارے مسلمان, اب گھومتا پھر وہ گھر جس میں نماز اور قرآن نہیں, وہ گھر قبرستان ہے. اور اپنی گھر کی عورتوں کو ذمہ داری دو, اپنی بیٹی کو, اپنی ماں کو, اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو ذمہ داری دو کہ خدا کے واسطے میرے گھر کو قبرستان نہ بنا. وقت ملے تو سجدہ کر, وقت ملے تو قرآن پڑھ. بولو بولو. اور اگر وقت ملے تو درود پڑھ. چل کے بولو سبحان اللہ. ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ کل یا پرسوں. میلاد النبی کا چاند. نوکھا کی بہن بیٹیاں پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, میری اپنی بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر کے جا رہا ہوں, میری بہنوں اگر اس بھائی کی بات رکھ سکتی ہو تو رکھ لینا. اگر اس بھائی کی کوئی بات سمجھ میں آئے, عمل کرنا ہو تو میں ایک عمل دے کر جا رہا ہوں. خدا کی قسم تیرے گھر کی ساری پریشانیاں, تکلیفیں, آفتیں, مصیبتیں, بیماریاں, نحوستیں ان 12 دنوں میں نہ دور ہو جائے تو واپس نوکھا کبھی آؤں تو بات کر لینا. بے شک بات کر لینا. ان 12 دنوں میں تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے, صرف ایک کام. 24 گھنٹے میں ایک ایسا وقت مقرر کر لو, 24 گھنٹے میں ایک وقت مقرر کر لو جس میں میرے نبی پر تمہیں درود پڑھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مچل کے بولو سبحان اللہ. حضور کی میلاد کا مہینہ, ولادت کا مہینہ, جھنڈے لگانا محبت, لائٹیں لگانا محبت, جلوس میں جانا محبت, لیکن سب سے بڑی محبت میرے نبی پر درود ہے. سبحان اللہ. بڑی محبت میرے نبی پر درود ہے, درود ہے, درود ہے. اللہ اکبر. کسی نے کہا تھا کہ جب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں فرشتے جو ہوتے ہیں وہ جا کر نام کے ساتھ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نوشاد جو عزیز احمد کا بیٹا ہے, بیکانیر کا رہنے والا ہے, اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. آقا مچل کے بولو سبحان اللہ, جھوم کے بولو سبحان اللہ. اب رونا مت رونا نوکھا والو, رونا
رونا مت رونا، تھوڑی سی آواز بڑھاؤ، نو رونا مت رونا، حضرت میں مدینے نہیں گیا، حضرت میں مدینے نہیں گیا، حضرت میں مدینے نہیں گیا، نوکھا منڈی کے غیور مسلمانوں، یہ فقیر نوشاد احمد قادری نسخہ دے کر جا رہا ہے کیا کہ مدینے جانے کے لیے تو 70,000 80,000 90,000 روپیہ لگتا ہے، انشاءاللہ جانا مقدر میں ہوگا تو جاؤ گے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام مدینے ہر دن پہنچتا رہے تو ہر دن نبی پر درود پڑھو، تاکہ تم نہیں تمہارے نام اور تمہارے باپ کا نام ہر دن مصطفیٰ کے گنبد خضرا میں لیا جا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورتیں ان 12 دنوں میں 1 گھنٹہ کم سے کم جتنی بھی عورتیں وضو کر کے بیٹھ جائے درود پڑھے۔ اے میری بہنوں بیٹیوں، لکھ لینا کہ 12 دنوں میں کوئی وقت ایسا آئے گا کہ کبھی تیرا نام مدینے جا رہا ہے اور کبھی مدینے والے کی نظر تیرے گھر پر پڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک حضور فرماتے ہیں جو دل سے پڑھتا میں سنتا ہوں، کیا بات ہے، جو دل سے پڑھتا میں سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تم نہیں گئے، تمہارا نام گیا اور تمہارا نام گیا، کبھی میرے آقا کی نظر کرم پڑی، نظر کرم پڑ جائے اور جب تمہارا گھر خود بخود مہکنے لگ جائے۔ کیا بات ہے۔ سید عقیل صاحب، ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ یوں ہی آئے، یوں آنے کے بعد کہا حضرت میرے گھر میں کبھی کبھی ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے۔ اللہ، کیا بات ہے۔ میں نے کہا آس پڑوس میں کوئی اگربتی کوئی سینٹ وغیرہ؟ کہا بھائی صاحب کوئی سینٹ ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ، کیا بات ہے۔ کہ یار آخر میں نے بھی 55 سال کی عمر لی ہے، سینٹ عطر میں بھی جانتا ہوں، اگربتیاں ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں۔ اچانک ہوا کے جھونکے کے ساتھ خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا خاص کام کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں، اس نے غور ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا آپ کے گھر میں کیا کیا چلتا رہتا ہے؟ کہا بس کبھی کبھی قرآن شریف پڑھ لیا جاتا ہے، نماز تو ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے۔ کہا میری بیوی اور میرے بیٹے کی بہو اور میری بیٹی تینوں بیٹھ کر ہر دن حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا حاجی صاحب یہ کسی عطر کا کمال نہیں ہے، یہ درود پاک کی برکت ہے کہ میرے نبی کی نظر پڑ جائے، وہ نبی جہاں چلا جائے تو ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، وہ نبی چلا جائے تو وہ جگہ مہک جاتی ہے، اور اس نبی کی نظر پڑ جائے تو وہ کوچے مہک جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، زندہ آباد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہتے ہو انشاءاللہ گھر مہکے، انشاءاللہ جو پڑھے ان کی زندگیاں مہکے، انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد قبر مہکے، سبحان اللہ، مرنے کے بعد قبر مہکے۔ اگر چاہتے ہو تو ان 12 دنوں میں اپنے گھر میں درود پڑھواؤ، انشاءاللہ، اس 12 دن نہیں، میں تو کہتا ہوں پورے مہینے پڑھواؤ۔ بے شک، 1 مہینہ تم پڑھوا دو، 1 مہینے تم مت چھوڑنا، بے شک، بے شک، 1 مہینے تم مت چھوڑنا، مہینے بھر بعد درود تمہیں نہیں چھوڑے گی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان پھر اللہ۔ وہ تمہارے عشق کا سامان بن جائے گی، محبت کا سامان بن جائے گی۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیک کام کرو تاکہ زمانہ اس طریقے سے یاد کرے، زمانہ اس طریقے سے یاد کرے۔ عمر دین جی کی گواہی، یہ علماء، سادات، بھائی، برادر، ان کی اولادیں، ان کے عزیز، ان کے اقارب، ان کے احباب کس لیے دے رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ وہ یہ تھے وہ یہ تھے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں نماز نہیں چھوڑتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ اکبر، آخری عمر تک جس نے رزق حلال کی کوشش کی، رزق حلال کی کوشش کی ہو، افیچی
یہ کمال اس نوالے کا ہے، بے شک بے شک، یہ کمال اس نوالے کا ہے۔ حلال نوالا اگر بدن میں جاتا رہے تو خدا کی قسم دل مردہ نہیں ہوتا، فجر میں بھی بندہ اٹھتا ہے، اٹھاتا بھی ہے اور نمازیں نہیں چھوڑتا۔ اور جس کے دل کے اندر حرام نوالے جاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، دھیرے دھیرے نمازوں سے، روزوں سے، قرآن کی تلاوت سے دور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس انداز سے دنیا سے جاؤ، اس انداز سے کہ دنیا تمہاری تعریف کرے۔ بے شک بے شک، ایک روایت سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی تشریف فرمائے، جنازہ جا رہا ہے، جنازہ گیا، وجب لوگوں نے جنازے کی برائیاں کی، اللہ حضور نے فرمایا وجبت۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک جنازہ گیا جس کی لوگ تعریف کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا وجبت۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، جنازے دو تھے، جنازے دو تھے، باتیں بھی الگ تھی، کیا؟ ایک کی تعریف ہو رہی تھی، ایک کی برائی۔ آپ نے فرمایا دونوں کے لیے وجبت، واجب ہو گئی۔ کیا؟ جس پر برائی ہو رہی تھی اس پر کیا واجب ہوا، اور جس کی اچھائی بیان کی جا رہی تھی اس کے لیے کیا واجب ہوا؟ حضور نے فرمایا اللہ کی مخلوق جس کی تعریف کر رہی تھی اس پر جنت واجب ہو گئی ہے، سبحان اللہ، اور مخلوق خدا جس کی برائی بیان کر رہی تھی اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کام وہ کرو، بے شک بے شک، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یار زندہ، صحبت باقی، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، آگے کی گفتگو کی سماعتوں کی سعادت حاصل کریں گے۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ رب تبارک و تعالی جن کے ایصال ثواب کی خاطر یہ محفل سجائی گئی ہے، مرحوم عمر دین جی، اللہ ان کی قبر کو حضور کے نور سے منور فرمائے، آمین۔ اور پروردگار عالم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام